الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں کشف الشبہات کے اندر درج آخری شبہ کا تذکرہ ہوا اور اس سے متعلق شیخ زید کی ابتدائی باتیں پیش کی گئیں۔ شبہ یہ تھا کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے مشرکین نے منجنیق سے ان کو پھینکا تو ہوا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ پر مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ اس واقعے کے تناظر میں شیخ زید نے ابتداءً عام مسلمانوں کو اور بطور خاص طالبان علوم دین کو یہ نصیحت کی، تلقین کی کہ اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کریں کہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے ہر حال میں۔ ایک مومن جو حق پا لیتا ہے اس سے ڈگمگاتا نہیں ہے، اس پر پورے طریقے سے ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹا اور جمع رہتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کتنا سخت معاملہ اور حال تھا، لیکن آپ کے پایۂ استقامت میں معمولی سی بھی لرزش نہیں آئی اور وہ حق پر جمے رہے۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ شیخ نے کہا ایسے ہی ہمارے خلاف حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور صحیح سنت سے جو حق ملا ہے اس پر جمے رہنا چاہیے، اسے مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ اگر کوئی نئی دعوت، نیا گروہ پیدا ہوتا ہے، کوئی نئے ضابطے پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ کتنے بھی چمکیلے اور پرکشش نظر آتے ہوں، ان کے متاثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے حق پر قائم رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس ضمن میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کو، قرآن و حدیث کے ماننے والوں پر جو احسان و اکرام کیا ہے، وہ اپنی اس نعمت کی قیمت کو پہچانے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر فخر کیا جائے، رشک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس پر دنیا کے حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پر ابلیس کو حسد ہوا، اور پھر کفر و شرک کرنے والے تمام انبیاء، مومنین، صالحین کے خلاف حسد کرتے رہے، حسد من عند انفسہم۔ قرآن نے کہا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، مرتد بن جاؤ تم۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، اپنے جانب سے حسد کرتے ہوئے۔ چنانچہ عام طور سے دیکھیں کہ اہل باطل اہل حق کے خلاف جو آتش عداوت، دشمنی کی آگ اپنے اندر پاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عنصر حسد کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے جو ہم کو قرآن و حدیث کی اور حق کی شکل میں ملا ہے، جس پر حاسدین حسد کرتے ہیں اور چال چلنے والے مکر و فریب کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم اس حق سے دستبردار ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ شیخ نے کہا فالثبات الثبات علیہا، لہذا لازم ہے کہ تم اس زندگی کے ہر ایام میں آخری دم تک عقیدہ توحید کو اپنے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے پکڑے رہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، اور خاص طور سے حق کے منہج پر جو توحید کا عقیدہ ہے، حق اور اصحاب حق نے جس طریقے سے اسے اختیار کیا، اسے بھرپور اختیار کی، اسے پکڑے رہو۔ وہ صرف عقیدے ہی کے باب میں نہیں، ہر معاملے میں قرآن و سنت کا منہج، صحابہ کرام اور حق کا منہج مضبوطی سے تھامے رہو۔ گزشتہ ہفتے کی طرح یہی تفصیل جو ہے پورا وقت لے لے گی۔ ہم غور کریں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج عالم اسلام میں اپنے گرد و پیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین اور قرآن و سنت کی اطاعت و فرما برداری
کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو فریب بھی دیتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر قائم ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں بظاہر، اور دعوت و تبلیغ اپنے دائرے کے اعتبار سے تزکیہ، تبلیغ اور مختلف قسم کے عناوین کے تحت کام بھی کرتے ہیں۔ کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں اسلام پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی اصلی تعلیمات، بنیادیں کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، احکام و مسائل اور کون سی چیزیں ضروری ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام قائم کرنا ہے اور اسلام معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذات، صفات، حقوق کی معرفت ہی نہیں ہے، تو یہ ایک کھیل تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سے لوگ تصوف کے نام پر، شخصیات کے نام پر ایسی دعوت کو پیش کر رہے ہیں جس میں قرآن و سنت کا حق، توحید کے عقیدے ہی کے باب میں نہیں، عبادات میں، منہج میں، ہر چیز میں انحراف کا شکار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انحراف والا دین اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں تو اس میں ثابت قدمی، اس میں فطرت کا اطمینان نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ جو غیر مسلم دنیا سے مسلمانوں کو بھٹکانے، بہکانے کے مختلف چمکیلے اور پرکشش نعرے آتے ہیں، راستے اختیار کیے جا رہے ہیں نصاب تعلیم سے، میڈیا سے، فلموں سے، گلیمر کی دنیا سے اور بہت سارے دوسرے طریقوں سے، تو یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے جن کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، ان لوگوں کو جلدی متاثر کرتی ہے جن کے پاس صحیح منہج نہیں ہے۔ یہ آپ واقعہ دیکھ لیں، آج جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جو لوگ غیر مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کا اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کی سازشوں کا شکار بن جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ باطل کے حمایتی بنتے ہیں بلکہ حق کے مخالف ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو ایک طرف تو خود کتاب و سنت کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، یعنی سلفیت، قرآن و حدیث والی اہل الحدیث کی دعوت، اس کے دشمن اور مخالف بنے ہوئے ہیں، اس پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اس کے متعلق مختلف قسم کے الزامات کو ہوا دیتے ہیں، بدگمانی اور غلط فہمیوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر آپ قرآن و سنت، عقیدہ توحید کو سمجھے بغیر، صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی معرفت کے بغیر، حق اور ناحق، حق اور باطل کے درمیان تفریق کے بغیر دعوت و تبلیغ کریں گے تو آپ داعی حق کی بجائے داعی ضلالت، گمراہی اور باطل کے داعی بن سکتے ہیں۔ اور آج ہم دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حق ملا، کتنی مخالف ہوا تھی، اکیلے تھے پوری قوم میں، نمرودیت اور قوم پوری کی پوری ایک طرف تھی، سب مل کر آپ کو ہلاک کرنے پر متفق ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر جمے رہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیے رہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ تعداد نہ دیکھیں، حالات نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے، اس پر ہم جمے اور قائم رہیں۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ بات ہر معاملے میں ہونا چاہیے، دعوت ہو، علم ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، ہر میدان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، ولا اور برا کا مسئلہ، کس سے رشتہ جوڑنا ہے، کس سے کاٹنا ہے، کن کی حمایت کرنی ہے، کن کی مخالفت کرنی ہے، اس میں بھی ہمارا پیمانہ قرآن و سنت ہونا چاہیے، خاندانی عصبیت نہیں، زبانی اور علاقائی عصبیت نہیں، مسلک اور گروہ بندی کی، جتھا بندی کی عصبیت نہیں کہ یہ ہمارے گروہ کا ہے، یہ ہمارے ماننے والا ہے، یہ فلاں بڑے آدمی کا ہے تو اس کے ساتھ ہم ہو جائیں، اور یہ چھوٹے آدمی کا ہے تو یہ اس کے ساتھ دینے میں ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ یہ ہمارا پیمانہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقین کا معاملہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ ولا اور برا کا مسئلہ ہو، اس لیے کہ یہ سارے معاملات دین کے اصولوں میں سے ہیں، ان میں حق پر جم جائیں۔ کیونکہ جب طالب علم سلف صالحین کے منہج پر چلے گا تو کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ آزمائشیں آئیں گی، زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان آیا ہو، آنے والا ہو، ہر شخص کو نشیب و فراز سے گزرنا ہے، خوف و خطرات سے گزرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اگر حق پر ہیں تو زیادہ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ جو جتنا زیادہ ایمان والا، جو جتنے اعلیٰ مرتبے اور مقام والا ہوتا ہے، اس کا امتحان اور آزمائش بھی اسی معیار کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی آزمائشیں دونوں خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو طالب علم یا ایک مسلمان جب سلف صالحین کے طریقے پہ چلے گا تو بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ خاص طور شرط یہ ہے کہ وہ اس پر جمع رہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، یعنی اخلاص رہے۔
دکھاوا دنیا کی دوسرے مقاصد نہ ہو، احتساب ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہو. اور ہر وہ شخص جو حق پر چلے گا، حق کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرے گا، جو حق پر چلے گا، حق کی دعوت دے گا اور حق پر عمل کرے گا، تو لازمی ہے، یقینی بات ہے کہ اسے اس راستے میں ستایا جائے گا. ہاں، اور جب وہ اس راستے میں ستایا جائے، پریشان کیا جائے، اذیت و تکلیف سے دوچار ہو، تو اس پر لازم ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھے جو اہل صبر و احتساب ہیں. جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایسا نمونہ پیش کیا کہ ایمان اور عمل صالح کے راستے میں آنے والی تکالیف اور مصائب پر صبر کیا اور حق پر جمے رہے. اسی میں سے ایک مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، انہیں منجنیق میں، جس میں رکھ کر پھینکنے کے لیے ایک آلہ بنایا گیا، انہیں منجنیق میں رکھا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، پھینکا گیا. اور ایسی حالت میں بھی جبکہ انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس حالت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کلمہ کیا تھا، بات کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس وقت یہ کلمہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کلمہ، کہ میں کسی سے مدد نہیں لیتا، مجھے اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. کتنے بھی سخت حالات ہوں، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ جو شیخ نے کہا، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، ڈالا گیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے آ کر آپ سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ لوگ، یہ کفار مکہ اور ان کے ارد گرد کے قبائل سب اکٹھا ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں، کہ لوگ آپ کے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، تو اس اکٹھا ہونے سے ان کو خوف دہشت محسوس نہیں ہوئی، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، اس چیز نے ان کے ایمان میں زیادتی کی. وقالوا، اور کہا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا، آپ کے متبعین نے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور آگ کو، جیسا کہ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، جانتے ہیں، آگ کو یہ حکم دیا وحی کی کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. صرف ٹھنڈی نہیں کہا کہ وہ نقصان دہ ہو جائے، ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی. وہ ارادو بہی قیدن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف چال چلی، داؤ چلا، ایک سازش رچی تھی. فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے انہیں ہی گھاٹا اٹھانے والا بنا دیا، وہی نقصان میں پڑنے والے بن گئے. آپ اگر حق پر جمے ہیں تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اگر وہ حق کی مخالف ہے تو نتیجے کے طور پر بظاہر آپ کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن حقیقی نقصان ان کا ہوگا. اور اگر آپ جان سے بھی گئے، دنیاوی اعتبار سے بظاہر نقصان میں نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نفع اٹھانے والوں میں ہوں گے. وکل ہذا، اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو حق پر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید کرتے ہوئے حق کی مدد کرتا ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ثابت قدمی ڈالتا ہے، طمانینت، اطمینان ڈالتا ہے، یقین ڈالتا ہے. اسی اعتبار سے جیسا آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے. یہ شیخ کی عبارت کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے، ہمارے یا دنیا کے کسی بھی انسان کے دل میں اگر حق کی حمایت ہے، نصرت ہے اللہ واسطے، اور وہ حق پر کھڑا ہے، چل رہا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ ایک یہ ہونے والا ہے کہ اس کے دل میں اطمینان، سکون، اللہ تبارک و تعالیٰ یقین اور اپنے اوپر بھروسہ پیدا کر دیتا ہے. یہ اسی شخص کو محسوس ہوگا جس نے یہ لذت چکھی ہو. منافقین، کفار، مشرکین، دنیا دار جو لذت ایمانی سے ناآشنا ہے، اس لذت سے کو انہوں نے چکھا نہیں ہے، تو وہ اس بات کو سمجھیں گے نہیں. اور آج کا جو ہمارا ماحول ہے نا دنیا کا،
کافر اور مشرک تو چھوڑیے، ایک مسلمان کہلانے والا شخص بھی خالص مادہ پرست اور سطحیت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں اب ایک بڑی تعداد دیکھیں جو قرآن و حدیث انسان کو شعور دیتا ہے، اس کو ماننے کے دعوے دار اہل الحدیث، ان میں بھی بڑی تعداد آج آپ کو سطحیت پسند اور مادیت پرست نظر آئے گی۔ مادہ پرست، سطحیت، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہمارا معاملہ آج یہ ہے، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت طلب ہوگا، لیکن اس پر غور کریں کہ دنیا کے معاملات ہمارے غور کریں کہ ہماری خواہشات کے تابع ہمارا دین ہے۔ کس کی حمایت کرنی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، جماعت کی کس میٹنگ میں جانا ہے، جماعت کا کون سا کام کرنا ہے، یہ ہم اپنی خواہشات سے طے کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں۔ دینی معاملات غور کیجئے، یہ میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں ہمارے عام طور سے، اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ ایک آدمی اپنے عقل و شعور سے قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، یا قرآن و حدیث کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی تعویل کرتا ہے، اور جو شخص اس پر عمل کر رہا ہے اسے بے وقوف سمجھتا ہے۔ بالکل منافقین والا رویہ، دونوں ہاتھ میں لڈو، کافروں سے بھی تعلق، مسلمانوں سے بھی، اور جب ان کا پلڑا بھاری تو ان کی طرف، ان کا پلڑا بھاری تو ان کی طرف۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہو رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جمعہ کے خطبے میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ ہم آج یہ مضمون پورا کریں کہ جو شخص جس قدر ایمان اس کے اندر ہوگا، ایمان کا جذبہ ہوگا، حرارت ایمانی، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثبات قدمی دیتا ہے، حق پر جمنے کی صلاحیت، اطمینان، سکون۔ اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا، مطلب ایمان میں کمزور ہے، تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ وہ موقف میں بھی کمزور ہوتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کے بھی ساتھ ان کے بھی ساتھ، شیخ کی بھی تعریف کر رہا ہے، شیطان کے ساتھ بھی ہو لیتا ہے، تو اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ اور یہ نقل مکانی، ادھر کبھی ادھر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اصولی اعتبار سے، علم و ایمان کے اعتبار سے یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہے۔ منافقین شبہات میں پڑے ہوتے تھے، ایسے ہی ہمارے یہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں تھوڑی یہ اصول پسندی یا موقف کی وضاحت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں بہت اہمیت کی حامل بات ہے، اس پر غور کریں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جیسا ایمان ہوتا ہے، جیسا یقین ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے دل میں ثابت قدمی اور طمانینت، اطمینان ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے دل میں ایک آدمی اگر صحیح العقیدہ ہے، قضاء اور قدر پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس معاملے میں اس کے لیے انبیاء اور رسول، پیغمبران الہی، یہ اگر اس کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں تو وہ حق پر جمع رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا، منافقین کی روش اختیار نہیں کرتا کہ فلاں سیٹ کا پلہ بھاری ہے تو ادھر ہو گیا، ادھر کا پلہ بھاری دکھا تو ادھر ہو گیا۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس میں جب ایسی روش اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں۔ دین میں غیر جانبداری کا کیا مطلب؟ ایک آدمی صحیح ہے، ایک آدمی غلط ہے، اگر دونوں میں کوئی ایسا نزاع ہے کہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ نزاع سیاسی ہے، دنیاوی ہے، حکومت کا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جہاں حق اور ناحق کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو سارے مسلک صحیح ہیں، صوفی بھی صحیح ہیں، رافضی بھی صحیح ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلو، قبر پر پوجا کرنے والے بھی صحیح ہیں، سب کو بولو سب کے اندر ایمانی حرارت ہے۔ بالکل یہ منافقین والی روش ہے، یہ قطعی طور سے دین نہیں ہے، یہ غیر جانبداری نہیں ہے، یہ جہالت ہے، منافقت ہے۔ اگر یہ عقل مندی ہے تو پھر سب سے بڑے عقل مند منافقین تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے کیا ہیں؟ ارے ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں، سفیہ، بے وقوف، نادان۔ تو بے وقوف کہا، صحابہ کو کہا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یشعرون، سنو حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ دونوں طرف چل کے سمجھتے ہیں، بڑی چالاکی کر رہے ہیں۔ تو جو غیر جانبداری ہے نا، اس کا استعمال ہمارے یہاں منافقت کے لیے اب استعمال ہونے لگا ہے۔ ایک آدمی حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، اور آپ بولتے ہیں غیر جانبدار ہوں،
یہ ان کا اپنا جھگڑا ہے، یہ غیر جانبداری نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ جب آپ باطل کو بھی، جب دونوں کو آپ ایک خانے میں رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب صحیح کو بھی آپ وہی درجہ دے رہے ہو جو باطل کو دے رہے ہو، یا باطل کو بھی وہی درجہ دے رہے ہو جو حق کو دے رہے ہو۔ ہمارے استاد محترم ایک نبی کل کی مجلس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل جو لوگ غلط کر رہے ہیں، ایک تنظیم بنی، ایک جماعت ہے، اگر اس کے ذمہ داران غلط تصرف کر رہے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے بعد اپنی ذاتی چیزوں پر استعمال کر رہے ہیں، اس کا صحیح جگہ پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسی الٹی سیدھی چیزیں جو ہم کو دکھ رہی ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ ایک جماعت بنائی گئی لوگوں کے کام کرنے کے لیے، ہاں، کہ رفاہی کام ہو، یتیم بیوہ مسکین، تعلیم، دعوت و تبلیغ پر خرچ ہو، آپ وہاں خرچ نہ کرتے اپنے مخصوص پسند اور ناپسند کی بنیاد پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط خرچ کر رہے ہیں اور آپ ان کو مالی تعاون دے رہے ہیں، تو آپ گناہ میں مدد دے رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں خرچ کر کے۔ کل میں نام لے کر کہوں، شیخ عبد المعید ہمارے استاد محترم، کل کی گفتگو میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا، ہاں یہ بات میں دوسرے انداز میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جو لوگ غلط لوگوں کو اس طرح تعاون دے رہے ہیں وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں چونک گیا، ہل گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ واقعی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس طریقے سے گناہوں پر تعاون کر کے ہمارے سماج اور معاشرے میں گناہوں کو مضبوط بنانے کا ذمہ دار ہے۔ آج ہمارے ہاں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اصلاح کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی شخص کسی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، جو طاقت رکھتا ہے اس میں اپنے آپ کو غیر جانبدار، مصلحت پسند، عقل مند سمجھ کر اس سے روک لیتا ہے، کیا بھی کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ کہاں گئی وہ حدیث جو بچے کو یاد ہے، ہاتھ سے روکیں، برائی کو دیکھیں تو زبان سے روکیں، اب تبدیل کریں، اور نہیں تو کم سے کم دل سے تبدیل کریں، کہ نفرت کا اظہار تو کریں آپ، ناپسندیدگی کا۔ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہاں میں برا ہے، اور جا کے ان کے ساتھ دعوتوں میں شریک ہو رہے ہو، ان کو تعاون اور چندہ دے رہے ہو، تو آپ نے کس طرح نفرت کی، کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے، یہ جو مسئلے میں بحث کر رہا ہوں، ضمناً آ گئی یہ بات، یہ بہت ہی نازک اور سنگین معاملہ ہے۔ ہاں، ہمارے اپنے بقا اور وجود، دوسروں کی بات چھوڑیے، کون ناراض ہو رہا ہے، کون اللہ ناراض ہو جائے یہ سوچیے، ہم سے اللہ ناراض نہ ہو، اس پہ فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، حدیث میں یہ مضمون ہے، تو اللہ تو ناراض ہوگا، پوری کائنات کو ہمارے خلاف بنا دے گا۔ اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی رضامندی، ناراضگی کی پرواہ نہیں کریں گے، تو اللہ جب خوش ہوگا تو پوری کائنات کو ہمارا ہم نوا بنا دے گا۔ یہ میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ جیسے کوئی شخص اگر ایمان والا ہو، انبیاء اور رسول کے طریقوں پر ہو، اس کے اندر یقین ہو، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ثابت قدمی، اصول پسندی، آج آپ ڈھونڈیں گے نا تو 100 میں نہیں، ہزاروں میں شاید ایک آدھ ملیں گے ایسے اصول والے، دو ٹوک بات کرنے والے، اور حق کے معاملات میں بالکل واضح اور صاف موقف کا، اور وہ اکیلا ہو جاتا ہے سماج میں جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے۔ ایسا اکیلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں اتنی بھی اخلاقی جرت اور ایمانی قوت ثبات نہیں ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کے خلاف کم سے کم یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، شیخ کہہ رہے ہیں اس تفصیل کے بعد، اذن نتیجے اور حاصل کی بات، کہ مشرکین کا یہ استدلال، مشرکین کا یہ دلیل دینا کہ ہم اولیاء صالحین قبر والے بزرگوں سے، ہاں، قبر والے بزرگوں سے جو مدد مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور ان کی قبروں میں مصیبت کے وقت ان کی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہاں ان کے اپنے اس طرح کے اعمال کے سلسلے میں وہ جو استدلال کرتے ہیں اپنی اس دلیل سے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی مدد کریں گے، سفارش کریں گے، یہ استدلال کرنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ جو آخری شبہ تھا کہ دیکھو جیسے حضرت ابراہیم سے حضرت جبرائیل نے کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی نیک اور صالح آدمی سے مدد مانگ سکتا ہے، ہاں، تو اس کا جواب تو ایک گزر چکا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اگر یہ روایت صحیح مانا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کوئی زندہ آدمی زندہ سے ایسی چیز کی مدد مانگے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہاں، میں یہاں کسی بچہ کھڑا ہے، اس سے کہوں کہ پانی لے آؤ، وہ پانی لا سکتا ہے، میں مانگ رہا ہوں، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟
ہاں آپ مجھ سے یا میں آپ سے کہوں کہ فلاں کام میں میری مدد کر دیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے سامنے کہا کہ اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے اس اعتبار سے کیا میں تو آپ مجھ سے کچھ مدد چاہتے ہیں؟ یہ اسی قبیل سے ہوا، کسی مردہ سے، کسی قبر سے، کسی پیر سے استغاثے کی دلیل اس میں کہاں بنتی ہے؟ دوسری بات میں نے پچھلے ہفتے یہ بھی بیان کی کہ حضرت ابراہیم کا درجہ حضرت جبرائیل سے بڑا ہے، تو بڑے درجے والا چھوٹے درجے والے سے فریاد کرے گا۔ ہاں تیسری بات وَإِنَّمَا ہوا یہ استدلال باطل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ کن استدلال ہے، غلط فہمی میں مبتلا کرنے والا استدلال ہے کہ اگر اس کو لوگ صحیح سمجھ کے بزرگان سے قبروں سے مدد مانگنے لگتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ استدلال دلیل تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے شرک اکبر میں واقع کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باطل اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والوں سے قوم اور ملت کو بچائے جو انتہائی گھناؤنے اقوال، اعمال اور اس قسم کی باتوں سے شرماتے نہیں ہیں، اور انہیں ان کے یہاں اللہ کبیر متعال سے بھی ڈر اور شرم نہیں ہے۔ ہاں کہ اللہ کے کلام کو، روایات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس سے ایسا استدلال کرتے ہیں، ایسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، بدعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی بے شرمی ہے، بے خوفی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد شیخ نے جواب دیتے ہوئے مزید کہا کہ یہ قصہ میری مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم پر یہ پیشکش کرنا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ چاہیں تو جبرائیل علیہ السلام ان کی حاجت پوری کر دیں، ضرورت پوری کر دیں۔ ہاں اس کو اکثر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہاں بہت لمبی چوڑی انہوں نے حاشیے میں شرح بیان کی ہے کہ کہاں کہاں اس روایت کو نقل کیا اور اہل علم نے کیا حکم لگایا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر محدثین نے، فن حدیث کے ماہرین نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ضعیف ہے اگر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن شیخ نے آگے بھی کہا کہ وعلی فرض صحتها، اگر ہم اس کے صحیح ہونے کو فرض کر لیں، مان لیں کہ چلو صحیح ہے، تب بھی یہ ان کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایسی قوت اور ایسی طاقت دی ہے جس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شدید القوا کہا، اور قرآن میں قوی امین کہ وہ قوی ہیں، طاقتور ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ قوم لوط کو تباہ و برباد کرے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم لوط کی پوری بستی کو اپنے ایک پر اٹھائیں۔ ہاں جبکہ ایک پر اٹھائیں، جبکہ قوم لوط کی یہ بستیاں کئی قبیلے تھے، بستیاں تھیں پھیلی ہوئی، زمین کا ایک لمبا چوڑا حصہ، اس کو حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس کو ہوا میں اٹھائیں۔ ہاں اور صرف وہی زمین نہیں، زمین کے اندر جو مکانات ہیں، باشندے ہیں، وہاں بسنے والے لوگ، سب کو اٹھائیں اور اپنے پروں میں سے صرف ایک پر کے کنارے پر اسے اٹھا کر اتنی بلندی پر لے جائیں کہ آسمان کی بلندی میں چلے جائیں، اور پھر اس پوری بستی کو پلٹ دیں۔ ان کا یہ عذاب، ان کو 2-3 طرح کا عذاب ہوا، ان پر کنکریاں بھی ڈالی گئیں، جو ہے پتھر پکے ہوئے ٹھیکری ڈالی گئی، اور اس سے پہلے جو ہے ان کو بستی کو پلٹا گیا، کیونکہ انہوں نے فطرت کو پلٹا تھا۔ شہوانی ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں فطری طور سے رکھی ہے، اسے چھوڑ کر مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس قوم میں یہ پہلی قوم تھی جس نے یہ گندگی اختیار کی، تو ان کو جیسے انہوں نے فطرت کو پلٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی بلندی کی طرف پوری بستی کو، جو کئی خطوں اور علاقوں پر مشتمل تھی، اٹھا کر پلٹ دیا، چنانچہ اس کو زیر و زبر کر دیا، اس کے بلند کو فجعل اللہ عالیہا سافلہا، یہ بھی قرآن کے اندر کا جملہ ہے، عالیہا سافلہا، کہ اس کا جو بلند حصہ تھا اس کو نیچے اور نیچے حصے کو اوپر کر دیا، یعنی پلٹ دیا، اور پھر اس کے بعد پکی ہوئی ٹھیکری کے پتھر جو ہے ان پر برسائے، جو مسمى تھے، طے شدہ تھے، بغیر اس شک کے، ومن غیر شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بڑے عظیم الخلقہ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو
جو اصلی شکل و صورت دی ہے وہ بہت بڑی اور عظیم الشان ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھا. تو جب اصلی شکل میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے بیچ کو دونوں کناروں کو بھر دیا. اتنی بڑی ان کی جسامت تھی, اتنی بڑی ان کا جثہ تھا. چنانچہ یہ پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی طاقتور اور قوی مخلوق ہیں اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پیشکش کرنا کہ وہ ان دشمنوں کے شر سے بچا لے میں حضرت ابراہیم پر, یا تو اس طرح سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق ان کو پکڑ لے میں, آگ جلانے اور آگ میں ڈالنے سے روک دے میں اپنی طاقت کے مطابق, یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان میں لے کے چلے جائیں, اس طرح سے بھی بچا سکتے تھے, مدد کر سکتے تھے. یا پھر حضرت جبرائیل یہ بھی طاقت رکھتے تھے, اللہ کے حکم ہوتا کہ ان کی چال کو بے حیثیت کر دیتے اور ان سب کو جو بستی کے لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جا رہے تھے ان سب کو ہلاک کر دیتے, ختم کر دیتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دیتا تو ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہوتا. فلہذا لیس بغریب, کہہ رہے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. اگر ایسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی اور حضرت ابراہیم کہتے کہ ٹھیک ہے آپ مدد کیجئے, اور اللہ کا حکم لے کر حضرت جبرائیل ان کو پوری قوم کو ہلاک کر دیتے, ان کی آگ کو بجھا دیتے, ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پر پہنچا دیتے, یہ سب کر سکتے تھے. اور اگر ایسا ہوتا تو کوئی بعید اور غریب بات نہیں ہوتی. یہ جلیل القدر فرشتہ ایسی قوت رکھتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے کہ ایسا وہ کر سکتے تھے. اور ان کی جو خلقت تھی اس کے بارے میں جو ہم نے ابھی کچھ اشارے پڑھے کتاب و سنت کی نصوص میں, اس کی بنیاد پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ چیز آسانی سے کر سکتے تھے کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیں اللہ کے حکم سے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ قبر کے پوجنے والوں کا یہ دلیل دینا کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم پر پیشکش کی تھی کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں یا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیے, اور حضرت ابراہیم نے ان کو لینے سے اگرچہ منع کر دیا. اس سے یہ مشرکین استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیشکش کرتے ہی نہیں. لہذا یہ کئی وجوہ سے یہ استدلال بھی انتہائی باطل اور غلط ہے. یہ شبہ ہے جو کہ دلیل نہیں بن سکتا. یہ شیخ کے شبہات کا تذکرہ تھا. آخر میں ایک عبارت پڑھ کے آج ہم اس کو مختصر پڑھتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہماری یہ کتاب اختتام پذیر ہو جائے گی. آخر میں شیخ کہتے ہیں وَلِنَخْتِمِ الْكَلَامَ انشاءاللہ. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت ہے کہ ہم اپنی کلام کو انشاءاللہ تعالی ایک عظیم مسئلے کے ساتھ ختم کریں گے جو مہمۃ جدہ, بہت زیادہ اہم ہے. تفہم مما تقدم, جس سے پچھلی باتیں جو ہم نے بیان کی ہے وہ ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے یہ باتیں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں پچھلی بات سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں, لیکن اس کو الگ سے انفرادی طور سے بطور خاص ہم ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ بہت عظیم الشان مسئلہ ہے. اور اس میں لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کو اور ہم کو ہلکا لگے اس لیے کہ ہم توحید کے دروس پڑھا رہے ہیں, لیکن آج عالم اسلام میں دیکھیں تو شیخ کی بات اس وقت جتنی تازہ تھی آج بھی, کہ بہت سارے آج بھی تازہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں غلطیوں کا شکار ہیں. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ لا خلاف ان التوحید لا بد ان یکون بالقلب واللسان والعمل. یہ شیخ کی عبارت ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ توحید دل سے ہوتی ہے, زبان سے بھی اور عمل سے بھی. یعنی توحید صرف آپ زبان سے بولو کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں کافی نہیں ہے, دل سے بھی ہونا چاہیے, زبان سے آپ کا اقرار بھی ہونا چاہیے, اور پھر عمل سے اس توحید کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے. آپ صبح شام لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں 1000 مرتبہ, 2000 مرتبہ, 100 مرتبہ, لیکن جا کے آپ کسی قبر پر سجدہ کر رہے ہیں, کسی بزرگ اور قبر کے ولی کے نام پر جو ہے جانور ذبح کر رہے ہیں, تو آپ کا لا الہ الا اللہ سلامت ہی نہیں رہا. آپ کروڑ مرتبہ بھی کریں لا الہ الا اللہ بیکار ہے, کیونکہ ادھر آپ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اور آپ کا عمل شرک کر رہا ہے, شرک اکبر. تو زبان سے, دل سے اور عمل سے, تینوں سے توحید ہوتی ہے. فَإِنِ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا, اگر ان میں سے کوئی بھی چیز خلل انداز ہو, زبان, دل یا اعضاء و جوارح کا عمل جو ہے یہ خلل انداز ہو, تو لم یکن الرجل مسلما, آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا. فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ, اگر وہ توحید کو جانتا ہے. اب
ایک آدمی کا یہ ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی توحید کا علم رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، جانتا ہے تو اس کو مانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے، معاند ہے، ہٹ دھرم ہے، مخالف ہے، فرعون کے کفر کی طرح، ابلیس کے کفر کی طرح اور ان جیسے دوسرے گمراہ لوگوں کی طرح۔ بہت اچھی طرح سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اب ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہاں، کلمہ نہیں پڑھا، مانتے تھے، پوری روایات سے اور دلیلوں سے ثابت ہے کہ وہ صرف اس لیے کلمے کا اقرار نہیں کیے کہ لوگ کہیں گے کہ عبد المطلب باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ یہ آر کا خوف ان کو کلمہ پڑھنے سے روکے رکھا، مطلب یہ کہ توحید کے حق ہونے سے ان کو انکار نہیں تھا، رسول سے قرابت داری کی بنیاد پہ محبت تھی، ساتھ دیا سخت سے سخت حالات میں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ تو شیخ نے وہی کہا کہ اگر ایک آدمی توحید کو جان بھی جائے لیکن اس پر عمل نہ کرے، اس کی خلاف ورزی شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، ہاں، تو وہ کافر معاند ہے، ہاں، فرعون کے کفر اور ابلیس اور ان جیسے لوگوں کے کفر کی طرح۔ یہ شیخ کی آج کی اتنی عبارت پڑھ کے آخر میں جو انہوں نے اس سلسلے میں وَهَذَا يَغْلِطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ ایسی چیز ہے جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں یہ توحید کو سمجھنے میں، اس سے لے کے آخر عبارت تک انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے۔ یہ مختصر سی شرح جتنی عبارت پڑھی ہے اس کی شیخ نے کیا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس عمدہ اور نفع بخش کتاب کا عقیدہ توحید کے بارے میں جو شبہات کے ازالے کے لیے انہوں نے رسالہ لکھا، اس کا خاتمہ کیا اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے جس کا نام کشف الشبہات رکھا تھا، یہ اس کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ عبارت بیان کی کہ لا خلاف ان التوحید، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے بھی ہو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور کہہ رہے ہیں شیخ نے کہا وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ بالکل حق بات ہے کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے اعتقاد رکھے، ہاں، چنانچہ اپنے دل میں یہ یقین، ایک مکلف انسان بندہ دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک عبادات کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو کسی بھی درجے میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پھیرے، جیسا کہ یہ بات واجب ہے کہ بندہ مکلف یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا ہے ربوبیت میں، یعنی پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، معاملات کائنات کا تمام معاملات کو چلانے میں، اس تدبیر کرنے میں، تصریف کرنے میں، اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی رکھے بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، صفات علیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام، بہتر نہیں، بہترین، اچھے نہیں، سب سے اچھے، یہ میں خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں، سب سے اچھے ہیں، تو حسنہ یعنی تیسری ڈگری ہے کہ سب سے بہترین نام اور سب سے بہترین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور وہ اسماء اور صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس کی عظمت و جلالت اس کی کبریائی کے لائق و زیبا ہے، اس کے شایان شان ہیں۔ یہ تینوں چیزیں شیخ نے توحید کی بیان کی۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، یعنی الوہیت میں ایک معنی عبادت کی کسی بھی قسم کو، اب عبادات بہت قسمیں ہیں، ہاں، اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے جو مشرکین ہیں اور بہت سارے عالم اسلام کے مسلمان، یہ نہیں معلوم ہے ان کو عبادت کسے بولتے ہیں، اسی لیے کئی عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ جیسے نظر و نیاز، اب ایک آدمی غیر اللہ کے نام پہ نظر کرتا ہے اور کہتا ہے، ارے ہمارے ہاں مذاق اڑاتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، غیر اللہ کے نام پہ جو پکارا گیا کس پر، جانور پر یا کھانے پینے پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام کی جو چیزیں پکائی جاتی ہیں اس کو کھانا ہم حرام کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مولوی صاحب ان کے جو ہیں یہ مشرکین بولتے ہیں کہ ارے دیکھو یہ وابڑے کو روا حلال ہے، پاک ہے، ہاں، شکر پاک ہے، اس میں دودھ ملایا گیا، گھی ملایا گیا، ہاں، اس میں جو ہے مغزیات ڈالی گئیں، سب پاک ہے، ہاں، اب سب ملا کے جب پکایا تو یہ بولے وہابڑا بول رہا ہے کہ یہ حرام ہو گیا، یہ ان کے الفاظ میں وہابڑا بول رہا ہوں، ہاں، ان کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے، ہاں، جو ایک اہل ایمان کی نہیں بلکہ قرآن نے بتایا کہ یہودیوں کا یہ مزاج تھا، لفظوں کو بگاڑ کے ٹیڑھا میڑھا کر کے بولنا، ہاں، تو وہابیوں کا یہ حرام کہتے ہیں اسے، تو پوچھتے ہیں کہ اس میں حرام کیسے ہو گیا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کہا ہے وما اہل لغیر اللہ بہی، جس پر غیر اللہ کے نام کو پکارا گیا ہو، اب اس میں بھی جانور حلال ہوتا ہے، مسالہ حلال و پاک ہوتا ہے،
ہاں بھون کر کھانے میں یا پکا کر کھانے میں جو جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں سب حلال ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام پکار لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر کسی کو ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ جس پر اللہ کے نام کے ساتھ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو جانور، وہ کھانا حرام ہے، میں نے حلال کہہ دیا شاید، وہ حرام ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے، اب قرآن سے بھی یہ سوال کریں گے، اللہ سے بھی سوال کریں گے کہ جانور حلال ہے، ہاں، اور ہم نے ذبح کیا ہے، اچھے سے پکایا ہے، مسالہ حلال ہے، پھر یہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ حرام ہوا شرک کی وجہ سے۔ شرک معنوی نجاست ہے، یہ نجاست جس چیز میں آ جائے وہ حرام ہو جائے گی، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل سے عمل سے جو شیخ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم زبان سے دل سے اور عمل سے تینوں اعتبار سے توحید مطلوب ہے اللہ کو، ان میں سے کوئی چیز خلل انداز ہوئی تو فرعون اور ابلیس کے طریقے پر ہوں گے۔ آپ چاہے قرآن و حدیث کی کچھ چیزوں کو عبادتوں کو کر رہے ہیں، پوری کتاب میں یہی وضاحت کی گئی کہ آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کی کسی چیز کو رد کرتے ہیں، شرک اکبر کرتے ہیں، قبروں پر جا کر استغاثہ استعانت کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ آپ کتنا بھی غصہ ہو جائیں، کتنی بھی گالیاں دیں، کسی کو وہابی اور کچھ بھی کہہ دیں، لیکن یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ دو ٹوک اور واضح ہے، یہ شرک ہے۔ اور جو شبہات آپ پیش کرتے ہیں، پوری کتاب میں شیخ نے کئی شبہات کا ایسا جواب دیا کہ اگر ان کو آدمی ٹھنڈے دل سے انصاف سے آخرت کا اور اللہ کا پر ایمان رکھتے ہوئے ان پر غور کرے تو توبہ کر لے گا شرک سے، ہاں، مگر یہ اسی کو یہ عمل میں یہ وہی شخص عمل میں لاتا ہے جس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ پہلی بات توحید کس طرح سے ہوگی؟ زبان سے، دل سے اور عمل سے، کہ ہم ایک تو یہ کہ عبادت میں سے کسی بھی عبادت کو، کسی بھی قسم کو، کسی بھی درجے میں ایک سجدہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ جانور کیا ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی کسی غیر کے سامنے ذبح نہیں کر سکتے اس کے نام پر۔ تو عبادات جتنی بھی ہیں وہ ظاہری اور باطنی، دل میں عمل ہے جیسے رجا، خوف، توکل، یہ بھی عبادت ہے، ہاں، نماز روزہ سجدہ قیام، نذر و نیاز، ذبح قربانی، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے تھوڑا سے بھی کیا، لا الہ الا اللہ، ختم، آدمی اسلام کے دائرے سے باہر۔ ہاں، اسی طرح ربوبیت میں کہ اللہ جو کام کرتا ہے، پیدا کرنا، تدبیر کائنات، رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، ہاں، ایک پتہ بھی اس کی مشیت اور حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ پوری دنیا کی ساری طاقت ایک کام کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، تیسرا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کو ثابت کرنا، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تبدیل کیے ہوئے ایمان رکھنا، اور یہ ماننا کہ یہ جو نام اور معنی اللہ کے لیے ہیں وہ کائنات کی کسی ہستی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اس میں وہ اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَن يُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ، توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، آیا ہے، ان سب پر ہم یقین و ایمان رکھیں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو شریعت، جو دین، قرآن کے ساتھ حدیثیں اور احکامات جو بیان کیے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی جو مراد ہے اسی کے مطابق مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے جو بیان کیا ہے اسے اپنے دماغ سے کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے جو رسول نے بتایا، جو صحابہ نے سمجھا، وہ فلاں مفکر، فلاں ڈائری والے، فلاں باطنی علم والے، ہاں، جو ظاہری طور سے نہیں باطنی طور سے علم رکھتے ہیں، انہوں نے یہ معنی اور یہ تشریح کی ہے، آپ نے اگر اسے مانا تو گمراہ۔ ہاں، اللہ کی مراد جو ہے قرآن و حدیث سے جو اللہ نے نازل کیا اسی کو مانا جائے، اور جو رسول کی مراد ہے، رسول نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو اس کا جو مطلب ہے، مقصود ہے، اسی کو مانا جائے۔ ہاں، یؤمن المکلف بذالک، ایک مکلف بندہ جس پر شریعت عائد ہو رہی ہے، ایک مکلف بندہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھے، اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، صرف ظاہر میں نہیں، دل سے تصدیق کرتے ہوئے، اور دل کا تصدیق کرنا بھی
ہاں کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دے وبما لہا، اور اسی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے ساتھ ان دونوں گواہیوں کے جو ارکان ہیں، جو شرطیں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں مکملات، ان تمام چیزوں کو اختیار کرے. اور یہ بھی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عمل کے ذریعے سے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کر کے ان کے تقاضوں اور تعلیمات پر پورا اترے. زبان سے اقرار، دل سے یقین و تصدیق کہ ہاں جو ہے میں اندر سے سچا مانتا ہوں، اور پھر ان کی تعلیمات پر اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرے. جیسے مثال دی فیؤدی الصلاۃ المفروضہ، چنانچہ فرض نماز کو ادا کرے، فرض زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، ان سب چیزوں کو انجام دے جیسا کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے. اسی طرح نصیحت اور خیر خواہی کو خرچ کرے، مطلب مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ان کا بھلا چاہے، ان کے ساتھ خیر کرے. ہاں علم کو سیکھے اور سکھائے. علم، قرآن و حدیث کا علم، انجینئرنگ، ڈاکٹری، وہ دنیاوی چیزیں ہیں اور اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے وہ علم دین ہے. خاص طور سے ایک انسان کو جتنی ضرورت ہے اور جتنی اس کی طاقت ہے اتنا سیکھنا ضروری ہے. جیسے توحید کے بغیر آدمی کو نجات نہیں ملے گی، تو قیامت کے دن کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ مجھے توحید معلوم نہیں تھی، شرک معلوم نہیں تھا. سیکھنا پڑے گا. نماز فرض کی ہے تو نماز کے احکام مسائل جو بنیادی اور موٹے موٹے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں حاصل ہوئی تھی. جب اللہ نے فرض کیا ہے تو آپ کو سیکھنا بھی فرض ہے. ہاں جس چیز کو، اب وراثت کا معاملہ کبھی کبھار آتا ہے تو آپ فتویٰ پوچھ لیجئے عالم سے، اور اس کے جو آپ کی صورت و کیفیت ہے اس تناظر میں فتویٰ معلوم کر کے آپ نے وہ نافذ کر دیا. پھر اس کے بعد میں تفصیل آپ جانتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں آپ تاجر ہیں تو تجارت کے اسلامی اصولوں کو جانیں، تاجر نہیں ہے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ حج عمرہ نہیں کیا، ابھی انہوں نے حج عمرے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے نہیں سنا، لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سیکھیں پھر حج کرنے کے لیے جائیں. ایسے سارے امور میں شریعت کے احکامات کا معاملہ ہوگا کہ علم کو سیکھنا اور سکھلانا، اور اس کے علاوہ اعضاء و جوارح کے دیگر جو بھی اعمال ہیں، ہاں جو کہ ایک مقام پر جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، حسب ضرورت اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. چنانچہ جب بندہ دل کے اعتقاد کو، ہاں جس میں عقیدہ، جس چیز کا عقیدہ رکھنا فرض اور ضروری ہے اس کو، اور زبان کے قول کو، زبان سے اقرار کو، اور اعضاء و جوارح کے عمل کو، ان تینوں چیزوں کو جب اکٹھا کرے گا فہو المسلم حقاً، تو وہ سچا اور حقیقی مسلمان ہے، اور وہ حقیقت میں موحد ہے، توحید پر چلنے والا ہے، توحید والا ہے. صرف توحید کا دعویٰ کر دیا اور ان سب چیزوں میں مخالفت ہے، شرائط ارکان لا الہ الا اللہ کے بھی نہیں معلوم ہے، اس کے مطابق ہے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ موحد نہیں ہوگا، توحید والا نہیں ہوگا. اگرچہ وہ اپنی زبان سے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے کسی بھی فرض پر عمل، فرائض و واجبات پر عمل نہیں کرتا، حرام چیزوں سے رکتا نہیں ہے، اور اپنے دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا جبکہ وہ یہ کرنے پر قادر ہے. چنانچہ وہ اپنے دعوے میں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ کے یہاں اس کا یہ دعویٰ مقبول نہیں ہوگا. اور اگر وہ عقیدہ دل سے عقیدہ رکھتا ہے، دل سے عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا جیسے ابو طالب، ہاں، اور نہ ہی اعضاء و جوارح سے ان چیزوں پر عمل کیا کرتا ہے جو اس پر فرض کیے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ اسلام اور ایمان نہیں رہ جائے گا. میں نے مثال دی ابو طالب کی. ہاں دل میں علم تو تھا لیکن اقرار نہیں کیا مرتے دم تک. ہاں اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں وہ عامل بالجوارح مع فساد معتقد القلب. کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن دل کا عقیدہ اس کا بگڑا ہوا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے. آج ایسے لوگ زیادہ نہیں نظر آئیں گے مسلمان کہلانے والوں میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر کچھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہاں کچھ فضائل پہ عمل کرتے ہیں، کچھ دکھائی جانے والی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. رافضی ہیں وہ تو کھلے ہیں، ہاں صوفیوں میں دیکھ لیجئے، قبر پرستوں میں دیکھ لیجئے، اور آج کل ہمارے یہاں جو بہت سارے دوسرے لوگ ہیں، آج ایک بڑے طبقے میں شرک داخل ہو چکا ہے. تو شیخ نے کہا کہ اگر ایک شخص عمل کر رہا ہے، فضائل پہ عمل کر رہا ہے، لیکن دل کا عقیدہ صحیح نہیں ہے،
تو وہ ان منافقین جملۃ المنافقین منافقین کے اس مجموعے میں شامل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی سب سے عظیم وعید اور دھمکی دی ہے اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. جنت جہنم کے کئی طبقات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں جہنم کے طبقات ہیں اور سب سے نچلے طبقے میں گویا سب سے سخت عذاب ہوگا اس کا حلقہ بھی سب سے بھیانک ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن سب سے نچلا طبقہ سب سے خطرناک اور اس میں کن کو ڈالا جائے گا منافقین کو کیونکہ یہ کافر سادہ طور پر انکار کرتا ہے منافق انکار کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے دین کے بارے میں اپنے برا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے ہاں اندر سے کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان بتاتا ہے ظاہراً باطناً نہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ بندہ جب توحید کو جان جائے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے وہ کافر معاند ہے فرعون ابلیس اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ نے کہا کہ جیسا کہ شیخ نے اپنی عبارت میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان پر قائم رکھے یہ ایک عبارت ہے. اور پھر اس کے بعد جو شیخ نے ابھی بیان کیا کہ توحید کہتے ہیں دل کے یقین زبان کے اقرار اور کیا کہتے ہیں اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا اس کے تقاضوں پر. یہ اگر ان میں سے کوئی چیز خلل انداز ہو جائے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے ابلیس اور فرعون کے مسلک پر یا مذہب پر ہو جاتا ہے. ہاں یہ بیان کرنے کے بعد آگے کہا وَهَذَا يَغْلِطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ یہ ایسی چیز ہے جس میں بہت سے لوگ غلطی کا شکار ہیں. اور پھر اپنی آخری اختتامی کلمات کہے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم اسے پورا کر دیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.